بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں، ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی آیا۔ وہ چند ماہ بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی، کھانے پینے کے خرچ کہاں سے آئے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا۔ چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم جنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آپ دیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا، رسول پاک کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً کہا، آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو ہفتے کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ، پابند صوم و صلات آدمی مشہور ہے، اور اس کے گویا حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ خاص طبقے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری اراضی کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد زیر کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر یہ سمجھا شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ یہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آبادی میں زمین ڈھونڈی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اس مال افسر کے حوالے کر دیا کہ وہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں اس کی پوری مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا۔ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اس خوشحالی میں اب اسے 8 مربعوں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گم سم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کو خود ہی بات کرنے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت ادب سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں وہ فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میری یہ بات سن کر صدر کچھ چڑ سے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رسیا تھے۔ ایک روز میری ملاقات بشیرہ طوائف سے ہوئی۔ وہ بڑے ٹھسے سے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے رنگین لباس سے حنا کی عطر کی باسی باسی خوشبو آ رہی ہے
اور اس کی آنکھیں رات جگے اور رونے کی امیزش سے سوجی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تراش خراش کا سرسری سا جائزہ لے کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر پڑے ہوئے مستقل شیشے کی جانب ٹک ٹکی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بشیرہ طوائف کھنکار کر گلا صاف کرتی ہے، سرکار میری بات سنو۔ اس کی آواز میں ایک بلغمی سا بوجھ اور کھردرا پن ہے۔ کیا بات ہے؟ میری بات سنو سرکار، وہ دوبارہ تھکن آلود آواز سے کہتی ہے۔ سن تو رہا ہوں، لیکن بشیرہ مطمئن نہیں ہوتی۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کروں، لیکن میں بدستور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی طرف ٹک ٹکی باندھے بیٹھا رہتا ہوں۔ اس پر بشیرہ طوائف ایک ہچکی لے کر رونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں اور کسی انجانے خوف سے لرز اٹھتا ہوں۔ اس کی بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے رہ رہ کر ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کی آنکھوں سے اچانک آنسو کی جگہ خون کے قطرے یا کچے گوشت کے لوتھڑے گرنے لگیں گے۔ بشیرہ طوائف دوپٹے کے آنچل سے آنسو خشک کرتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر اس کی پیشہ ورانہ مسکراہٹ از سر نو نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک میکان کی عمل ہے، اس میں ہونٹوں کے پھیلاؤ کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔ سرکار، میرے گھر پر کل رات میونسپلٹی والوں نے چھاپا مارا ہے۔ وہ اپنی شکایت شروع کرتی ہے۔ میں نے کہا کوئی وجہ ہوگی تو بشیرہ بولی کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی شکایت نہ کرتی۔ وہ خود اعتمادی سے کہتی ہے مجھے ناحق ذلیل کیا جاتا ہے۔ میں 12 برس سے اس جگہ بیٹھی ہوں، اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں۔ منڈی کا دروغہ، کمیٹی کا انسپیکٹر اور شہر والے سب مجھ سے خوش ہیں، لیکن پانی پت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں ہر روز میرے خلاف درخواست دیتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے۔ اور مکان کس کا ہے؟ میں بات کاٹ کر پوچھتا ہوں۔ میرا ہے سرکار، لالا شنکر داس نے میری نتھ اتروائی پر میرے نام کروایا تھا۔ بشیرہ نے اپنے پٹارے سے لالا شنکر داس کے کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بحالیات کے محکمے سے اجازت لی ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کنفرم ہے۔ اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے۔ پھر بشیرہ مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میں آپ کو رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ رشوت تو مجھ سے پولیس والے بھی مانگتے ہیں کہ اگر تم بھاری رشوت دے دو تو تمہارے مکان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھے ان پر بھروسہ نہیں۔ اگر آپ رشوت لیں اور ضمانت دیں تو میں آپ کو رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے پاس نقدی تو خاص نہیں ہے، لیکن میرے پاس تھوڑا سونا پڑا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آج ہی آپ کو دے جاتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا سونا اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ پھر بشیرہ کچھ گھبرا کر ڈرتے ہوئے بولی، سرکار، میں نے پیسہ جوڑ کر حج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ کراچی سے حج کا قرعہ بھی میرے نام آ گیا ہے۔ اب اگر میں حج پر چلی گئی تو پانی پت والے کمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیں گے۔ حاضری کا تو بلاوا آ گیا ہے، اگر نہ گئی تو اس کا عذاب کون بھگتے گا؟ آخر میں نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ کیا خدمت کی ہے؟ میں نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے تھیلے سے آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں کو دیے گئے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں ایک عجیب مقدمے میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ پیشہ ور بدنام عورت ماہی مچھلی کی طرح یہ بھی آپ کی طرح حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اور رسول کا قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتا، لیکن جنگ منگیانہ میونسپلٹی کا قانون اس کا مکان چھین سکتا ہے۔ اگر اس کا مکان چھن گیا تو وہ حج پر جانے سے رہ جائے گی۔ اگر 10 نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، لیکن ایک طوائف اگر حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزخ کے شعلے کس کے سر پڑیں گے؟ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور آغا شجاعت علی صاحب ایس پی کو ٹیلی فون پر یہ صورتحال بتاتا ہوں۔ آغا صاحب بڑے بااخلاق، شائستہ اور نیک خوبرو پولیس آفیسر ہیں۔ وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتے ہیں، میں اس قصے سے واقف ہوں، آپ اسے ضرور حج پر جانے دیں۔ اس کا مکان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی غیر حاضری میں پولیس اس کے مکان کی حفاظت کرے گی۔ واپس آ کر میں بشیرہ سے کہتا ہوں، تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ، تمہارے مکان کو
کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہاری واپسی تک پولیس اس کی حفاظت کرے گی، خدا سرکار کو سلامت رکھے۔ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں کی چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے۔ اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ جب تم حرمین شریف کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی خیر کے 2 لفظ بول دینا، لیکن ڈپٹی کمشنر کا شدید احساس کمتری مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بشیرہ محض طوائف ہے۔ باہر کھڑا محمد صدیق اردلی میرا انتظار کر رہا تھا اور کافی دیر سے دفتر کے سامنے منڈلا رہا ہے، اور میرا اس قدر وقت ضائع کرنے پر بشیرہ کو بڑی سنگ دلی سے گھور رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلی تو اردلی اپنی خالص گڑگانوی زبان میں اسے 2-4 گالیاں بھی سنا دے۔ ایک روز ایک بے حد مفلوق الحال بڑھیا آئی، رو رو کر بولی، میری چند بیگہ زمین ہے جسے پٹواری نے کاغذات میں اس کے نام منتقل کرنا ہے، لیکن وہ رشوت لیے بغیر یہ کام کرنے سے انکاری ہے۔ 3-4 برس سے وہ طرح طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے، لیکن کہیں سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کی دردناک داستان سن کر میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اور جنگ شہر سے 60-70 میل دور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا کر پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پٹواری نے میرے سامنے قسم کھائی کہ یہ بڑھیا بڑی شرن عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شکایتیں کرنے کی عادی ہے۔ اپنی قسم کی عملی طور پر تصدیق کرنے کے لیے پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر لایا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر کہنے لگا، حضور دیکھیے، میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھاتا ہوں۔ گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا، جناب ذرا یہ بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں۔ ہم نے بستہ کھولا تو اس میں قرآن شریف کی جلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے رجسٹر بندھے ہوئے تھے۔ میرے حکم پر بھاگ کر ایک اور رجسٹر لایا اور سر جھکا کر بڑھیا کی انتقال اراضی کا کام مکمل کر دیا۔ میں نے بڑھیا سے کہا، بی بی تمہارا کام ہو گیا ہے، اب خوش رہو۔ بڑھیا کو میری بات کا یقین نہ آیا۔ اپنی تشریح کے لیے اس نے نمبردار سے پوچھا، کیا میرا کام ہو گیا ہے؟ نمبردار نے اس بات کی تصدیق کی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دوپٹے کے ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھول کر 16 آنے گن کر اپنی مٹھی میں لیے اور اپنی نظر دوسروں کی نظر سے بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دیے۔ اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار پیار آ گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے بھی آبدیدہ ہو گئے۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔ اگر مجھے سونے کا ایک پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان 16 آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میں نے ان 16 آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا، کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا۔